أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت إلى الناس أسود وأحمر كافة للناس بشيرا ونذيرا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. سیرت کے عنوان کے اعتبار سے آج 22واں درس ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مضمون بہت دلچسپ ہے اور اسی کا اعتبار سے محنت طلب ہے، اور اس کے اندر جو اسباق ہیں، اس کے اندر جو واقعات ہیں، صرف ہماری تربیت اور اصلاح کے لیے ہے. صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر دلچسپی رکھیں، صرف دلچسپی کے اعتبار سے سنیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا وہ ہم سب پر فرض ہے. آپ نے فرمایا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. حضرت عمر نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں تو اپنی ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ تو محبت نہیں ہے میرے اندر. تو آپ نے فرمایا کہ عمر، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت سب محبتوں پر غالب نہ آئے. پھر اپنے اوپر غور کیا اور غور کرنے کے بعد فرمانے لگے: نہیں اللہ کے نبی، مجھے غلط فہمی تھی. یہ تفصیلی نکات بتا رہا ہوں کہ غلط فہمی تھی. اللہ فرمانے لگے: اللہ کے نبی، مجھے سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے. آپ نے فرمایا: ہاں، اب تمہارا ایمان کامل ہے. جس وقت ہمیں اپنی تمام اغراض سے، اپنے کھانے پینے سے، اپنی ضروریات زندگی سے، اپنی ضروریات تعلیم سے، اپنی نوکری، اپنے کھانے پینے، ان سب سے زیادہ جب محبت اللہ کے نبی سے ہو جائے گی، اس وقت ہمارا ایمان کامل ہوگا. جس کے ایمان میں نقص ہے گناہ کی وجہ سے، جس کے ایمان میں نقص ہے محبت کی کمی کی وجہ سے، جس کے ایمان میں کمی ہے کسی بھی کام کی وجہ سے، گناہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے، غصہ ہے، غیبت ہے، بدگمانی ہے، بدگوئی ہے، حرام کھانا پینا ہے، حرام دیکھنا ہے، حرام سوچنا ہے، حرام لذت ہے، تو اس کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں کمی ہے. اس کمی کی وجہ سے اس کے دل میں یہ چیز ہے. اگر اس کے دل میں کمی نہ ہوتی تو یہ چیز نہ ہوتی. میں مایوس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، ایک حقیقت بتا رہا ہوں. ان چیزوں کا ہمیں آج پتہ نہیں ہوگا تو ہم اس لیے نہیں بتاتے جی ہم لوگ مایوس ہو جائیں گے. تو ایمان کب کامل ہو، کیسے کامل ہوگا، کس طریقے سے کامل ہوگا، کون سی چیز کرنے سے کامل ہوگا، یہ بڑی فکر کی بات ہے. ہمارے سامنے ہماری ضروریات غالب ہے، ہمارے سامنے ہمارے دل کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر اللہ کے نبی کی محبت غالب ہے، یا پھر اپنے معاملات کی محبت غالب ہے، اپنی اولاد کی محبت غالب ہے، اپنے گھر بار کی محبت غالب ہے. کس چیز کا غلبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اکون احب الیہ. اوپر جگہ دے دیں، اوپر بیٹھتے دیں. حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. باپ سے، والدہ سے، اولاد سے، اور سب لوگ، والناس اجمعین، ہر کسی سے زیادہ محبوب کیوں نہ ہو. تو ہم بھی مسلمان بڑے سادے ہیں کہ محبت بھی کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کیسے تھے.
کچھ اجمالی معلومات ضرور ہونی چاہیے. اس قدر تفصیل جو میں بتا رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ کس وقت کیا ہوا کس وقت کیا ہوا، لیکن یہ دل چاہتا تھا کہ ایک ایک حال ایسے معلوم ہو، چلے محبت اتنی تو ہو جائے، اتنا تو پتہ چل جائے کہ کس وقت کیا ہوا تھا کس وقت کیا ہوا. 100% وہ تاریخ سامنے نہ آئے کوئی بات نہیں، لیکن کچھ اجمالی تو پتہ چلے کہ ہمارے آقا نے کس وقت کیسی زندگی گزاری تھی، کس وقت کیسے حالات گزارے تھے. نبوت ملنے کا 6واں اور 7واں برس اس کا ذکر چل رہا تھا، اور آج بھی یہ تیسرا درس ہے جو کہ اسی برس کے اندر گزرے گا. آگے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں، اور اس میں ویسے خاص عجیب نوعیت کے واقعات نہیں ہیں جو آگے کی زندگی میں آئیں گے. آگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوگی اور ہجرت کے جو 8 دن کے واقعات ہیں وہ کیا ہوئے تھے وہ، اور پھر ہجرت کے ساتھ ہجرت کے بعد جو ایک نئی زندگی شروع ہوئی تھی، اس زندگی کے ایک ایک برس کو علماء کرام نے الگ الگ لکھا ہے. اس میں کیا کچھ ہوا تھا وہ ایک الگ داستانیں ہیں. تو یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ جلد مکمل ہو تاکہ ہم دوبارہ اس کو شروع کر سکیں. یہ نبوت کا 6واں اور 7واں برس ہے. ہم ابھی جو گنتے ہیں وہ ہجرت کو گنتے ہیں. ابھی ہجرت کا 1438 برس ہو 1438 برس 37 برس ہو چکے، 1438واں برس جاری ہے. تو یہ ہجرت ہے، اور یہ جو تاریخ ہے یہ نبوت ہے. تو 2 قسم کی تاریخیں اس میں آتی ہیں، ایک نبوت قبل از نبوت اور ایک بعد از نبوت، اور پھر ایک بعد از ہجرہ. تو ایک نبوت کی تاریخ آتی ہے. نبوت میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک قبل از نبوت اور ایک بعد از نبوت. قبل از نبوت بھی تقریباً تمام چیزیں میں بتا چکا ہوں، اکثر چیزیں بتا چکا ہوں جو علم اور احاطے میں آئے. اور بعد از نبوت کے ابھی یہ 6واں اور 7واں برس کے حالات اور احوال ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کیسے تنگ کیا جا رہا تھا اس کی کچھ باتیں میں نے بتا دی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نوعیت کی تکالیف آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سپورٹ حاصل تھی، کچھ مدد حاصل تھی. اس کی وجہ سے براہ راست آپ کو جسمانی تکالیف بہت کم لوگ پہنچا سکتے تھے. جنہوں نے پہنچائی تھی ان میں ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط اور اس نوعیت کے لوگ تھے. باقی مسلمانوں کو ایذا دیا کرتے تھے. اور حضرت عمار بن یاسر کا قصہ بھی بتایا تھا. حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ان کے قتل کا ذکر بھی بتایا تھا. حضرت عمار بن یاسر کے والد یاسر کا قتل بتایا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تکالیف دی گئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سب کے واقعات کو میں نے کچھ عرض کیا تھا. ابو ذر غفاری بھی، تو ان کا ذکر بھی آگے آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کیا کرتے تھے. مقابلوں کی نوعیت عجیب سی ہوتی تھی. آج میں چند ایک مقابلوں کا ذکر کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کچھ مل کے آئے، عتبہ اور عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف اور ابو جہل. لگے ہم آپ کو اللہ کا نبی ماننے کو تیار ہیں. یہ سارے واقعات ہیں. نبوت کا 6واں اور 7واں برس ہے. تو آپ کے مطالبات ماننے کو تیار ہیں، آپ کو نبی بھی ماننے کو تیار ہے، آپ کو آخری نبی بھی ماننے کو تیار ہے. لیکن آپ سے ہمارے کچھ مطالبات ہیں، اور وہ مطالبات نمبر 1، اب ایسا کر دیں کہ یہ جو مکہ میں پہاڑ ہیں یہ سارے کے سارے ختم کر دیں، اس میں ایک میدان بنوا دیں، اور پھر ایسا کر لیں ہمارے آباء و اجداد میں سے چیدہ لوگوں کو زندہ کر دیں، جس کا آپ کا دل چاہے ان کو زندہ کریں، لیکن قصیب انقلاب کو لازمی زندہ کریں. اور قصیب انقلاب کو جب آپ زندہ کریں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ واقعتاً یہ اللہ کا نبی ہے بھی یا نہیں ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ اللہ کا نبی ہے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. یہ ان کا پہلا مطالبہ تھا. یہ مطالبہ
آپ خود سمجھ سکتے ہیں ایمان قبول کرنے کے لیے پیڑ بننے کے لیے. کیوں بھائی؟ مطالبہ تو وہ پورے کیے جاتے جو ایمان قبول کرنے کے لیے. جیسے انہوں نے اتنا بڑا مانگا کہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، اللہ کے نبی نے کر کے دکھا، تو اس میں کسی کے پیٹ کا فائدہ نہیں تھا. تو ایسے مطالبے کیے کرو کہ جس کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہو، وہ مطالبہ کرو. یہ کوئی مطالبہ تو نہیں ہے، تو آپ اپنا پیڑ بھرنا چاہتے ہیں. پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ایسا کرو کہ اللہ کو لے آؤ اور فرشتوں کو لے آؤ ہمارے سامنے، اور وہ سارے مل کے کہیں تم اللہ کے سامنے بیٹھو اور اللہ سے کہو کہ یہ پہاڑ صاف کر دیں، اس کی جگہ پر تمہیں، ہمیں نہیں، تو ہمارے مطالبات ہیں نا، وہ تم نہیں مانتے نہ مانو، تمہیں محلات بنا دیں اور باغات بنا کے دے دیں اور سونے چاندی کے کچھ خزانے آپ کو دے دیں. یہ خزانے آپ کے پاس ہو تو ہمیں پتہ چلے آپ کوئی الگ چیز ہے. آپ بھی تو ہماری طرح بازاروں میں آتے ہیں، آپ بھی ہماری طرح بازاروں میں پھرتے ہیں، آپ بھی ہماری طرح بازار میں تجارت کرتے ہیں، آپ بھی ہماری طرح بازار میں سامان اٹھا کے آتے ہیں جاتے ہیں. تو کوئی جو نبی ہوتا ہے اس کی تو الگ شان ہونی چاہیے. جب آپ کی یہ شان ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مطالبات بھی پورے نہیں کر سکتے. اس میں تو ہمارا پیڑ بھر رہا تھا، اس میں تو آپ کا پیڑ بھر رہا ہے، تو آپ یہ مطالبہ ہمارا پورا کریں، ہمیں یہ کر کے دکھا دیں. ظاہر بات ہے یہ بھی کوئی مطالبہ ایسا نہیں جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہو. مالحات رسول یمشی فی الاسواق، یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں بھی آتا ہے؟ اور بازار سارے ہی نبی ایسے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ آج کل اصل میں ہمارے ہاں ان ذاتوں کو نیچ سمجھا جاتا ہے، ذاتیں، اور یہ چیز کوئی نیچ تو نہیں ہوتی. انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے تو یہ تمہاری پہچان کی. تو ہم اگر کسی کو آج لوہار کہہ دیں تو سمجھتے مجھے گالی دی ہے، تو اس لیے میں نے براہ راست نہیں کہا. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام کیا کرتے تھے، اور یہ کوئی کام ایسا نہیں ہے کوئی عیب والا کام ہو. حضرت نوح علیہ السلام کیا تھے؟ کاریگر تھے، کوئی شیٹ نہیں تھے، کاریگر تھے. کشتی بنائی تھی، اپنے زمانے کی بہت بڑی کشتی بنائی تھی، ساری دنیا جانتی. تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی کوئی اسپیشل مخلوق ہوگا کہ وہ جناب پہلے سے محلات اور باغات لے کر آئے گا، اس کو بازار میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. نہیں، ایسا نہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی، سمجھنا انسان ہوں، خلقت میں انسان ہوں، صفات میں تو ایک شان ہی نہیں رہی. اگر صفات نہ ہوتی تو ہم یہ بات کر رہے ہوتے. اللہ اکبر. وہ صفات ایسی ہیں کہ اللہ خود تعریف کرتے ہیں. اللہ خود تعریف، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا وجاہد الکفار والمنافقین ودعاهم وتوکل علی اللہ. اور اللہ ایسی تعریف کر رہے. وہ دوہا پوری پڑھنے کے بعد بس نہیں کہ آدم نشرح لک صدرک جاری، تو ایسی تعریفیں ہیں. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك. فرشتہ کتنی اتر جاتا، فرشتہ اتر جائے. ہم جیسے انسان کو نبی بنا کے بھیج دیا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. تو ایسی چیز تو تھی قرآن. جو چیز تھی اس کو مانتے نہیں ہے، جو چیز نہیں ہے اس کا مطالبات کر رہے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں. کہ لگے اچھا یہ سارے مطالبات آپ نہیں مانتے، ٹھیک ہے نہ مانے. پھر ایسا کریں کہ آپ آسمان کو توڑ کے ہمارے اوپر گرائیں، آسمان کو توڑے اور ہمارے اوپر گرائیں. تو اللہ نے جواب دیا کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں آسمان سے کوئی عذاب نہیں نازل کروں گا. آپ ان کے اندر موجود ہیں میں آسمان سے عذاب نازل نہیں کروں گا. لیکن یہ جو تم قرآن لے گئے تو یہ یمامہ کا ایک آدمی ہے، تم اس کے پاس بیٹھتے ہو، وہ تمہیں سکھاتا ہے اور تم واقعہ پڑھ کے دکھا دیتے ہو. اب تو تمہیں تم بھی یمامہ کے آدمی کے پاس جا کے بیٹھ دو اور تم بھی یہ پڑھ کے لا دو. جب یہ ساری باتیں ہو گئی
ادھر ہو جائیں دروازے دروازہ تھوڑا سا کھولتے آگے، یعنی کہ دروازے کے سامنے راستہ کھولتے، دروازہ بند رہنے دیں. ایک تو صاحب آپ اوپر بیٹھ جائیں، نیچے اگر بیٹھنا مشکل ہے تو ٹھیک ہے جیسے آپ کو آسانی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے. یہ قصہ میرا خیال ہے یہ وہاں سے چل رہا ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارے کفار بیٹھے ہوئے تھے اور عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے تھے. وہ قصہ میں نے پچھلی دفعہ اس بات پہ سے کچھ پہلے قصے پہ ختم ہوا تھا. تو ام مکتوم آئے اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے وقت دیجیے، مجھے سمجھائیے. تو یہ انہی سرداروں کو لے کے آپ بیٹھے ہوئے تھے. پھر عبس وتولى ان جاءه الاعمى نازل ہوئی. اب انہی سرداروں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سردار اس نوعیت کے مطالبات کرنا شروع ہو گیا. جب اس نوعیت کے مطالبات کرنا شروع ہوئے تو آپ اٹھے، اب اٹھ کے جانے لگے. تو اب یہ احمقانہ قسم کے مطالبات تھے. جیسے ایک مطالبہ صفا پہاڑی سونے کے بنا دو، ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی، اور بھی مطالبات کیے صفا پہاڑی سونے کی بنا. آپ پہلے ذہن میں رکھے دوسرے مطالبات کہ انہوں نے کہا تھا آپ کو ہم سردار بنا دیتے ہیں، آپ کو ہم خوبصورت عورت سے شادی کرا دیتے ہیں، آپ کو ہم مالدار بنا دیتے ہیں، آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں، ہمارے مدعوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ. اب یہ پھر ابو طالب کے پاس آتے، ابو طالب سے آگے کہنے لگتے کہ بھئی اس کے بدلے ہمیں فلاں بندہ لے لو، یہ ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ان کی محنتیں اور کاوشیں تھیں. اور کبھی منہ پر نعوذ باللہ من ذالک تھوک دینا. ایک مرتبہ یہ عقبہ بن ابی معیط کا شعار تھا، منہ پر تھوک دیتا تھا. ایک مرتبہ اس نے منہ پر تھوکا ہے تو وہ تھوک واپس اس کے چہرے پر آیا اور اس کا چہرہ وہاں سے جل گیا جہاں اس کا اپنا تھوک گرا تھا. یہ چیزیں دیکھتے بھی تھے اور دیکھنے کے باوجود بات نہیں مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی حضرت عاتقہ. حضرت عاتقہ آپ کی پھوپھی تھی اور ان پھوپھی کا بیٹا تھا عبداللہ. اس وقت اس کا نام کچھ اور تھا. یہ اسلام جب لے کر آئے تو اس وقت ان کا نام عبداللہ بن ابی امیہ رکھا گیا. تو ان کے شوہر تھے ابی امیہ. تو ابو امیہ کا بیٹا تھا یہ عبداللہ اور یہ ماں تھی ان کی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتقہ. تو پھوپھی ذات بھائی ہوا. تو پھوپھی ذات بھائی ایک، دوسرا ابو سفیان بن حارثہ. حارث آپ کے تایا تھے تو یہ تایا کا بیٹا. ان دو نے آپ کو بڑی حیثیت دی تھی. تو یہ آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے جو پڑھا تو جو میرے ذہن میں ایک امیج کھڑا ہوا میں اس حساب سے آپ کو بتاؤں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قوم نے کیسے زبردست چیزیں رکھی. اگر ان کو تو قبول کر لیتا تو قوم بھی خوشحال ہو جاتی، مسلمان بھی ہو جاتی. کتنا آسان تھا، کتنا مزیدار کام تھا. اصل میں ہم جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے سامنے سب سے پہلے دنیا کا نفع ہوتا ہے. کسی طریقے سے اس کا نفع ہو جائے گا تو دین تو چلتا ہی رہے گا. نمازیں بھی پڑھ لیا کریں گے، ساتھ ساتھ تلاوت بھی ساتھ ساتھ کر لیا کریں. کاش کہ ہمارے نظام الاوقات کی بنیاد قرآن اور نماز ہو. اگر ہماری نظام الاوقات نماز اور قرآن کے مطابق ہونا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، معمولی چیز نہیں ہے. دفتری اوقات کے نماز کو دفتری اوقات کے تابع کر دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اتنا جا کے نماز پڑھ لی، ہاں الحمدللہ میں نماز پڑھتا ہوں. کاش کہ یہ دفتری اوقات نماز کے تابع ہو جائے. تھوڑا سی نیت کرنے کی دیر ہوتی ہے، پھر آدمی دیکھے اور نیت کرنے کے لیے کچھ تھوڑے سے فضائل پڑے ہوں تو نیت اچھے طریقے سے درست ہوتی ہے. تو وہ آیا عبداللہ بن ابی امیہ، کہنے لگا کہ امت نے لوگوں نے کتنے بہترین مطالبات آپ کے سامنے رکھے، آپ نے کسی کو بھی نہیں مانا. اب قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا. آپ ایک سیڑھی لگائے، اس سیڑھی سے چڑھتے 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 آسمان پہ چڑھ جائے اور پھر آسمان سے 4 فرشتے آپ کو لے کے نیچے اترے اور اتر کے وہ ایک پرچہ دکھائیں. اس پرچے پہ لکھا ہو کہ میں اللہ یہ پرچہ لکھ کے دے رہا ہوں
کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا ہے اور نیچے اللہ کے دستخط ہوں، 4 فرشتے اس کے گواہ ہوں، میں پھر بھی تمہیں نبی نہیں مانوں گا. یہ سچے کو جھوٹا کہہ دو نا، وہ بے موت مر جاتا ہے. بہت لوگ ماشاءاللہ ایماندار ہوتے ہیں، بہت سے لوگ. میں نے ایک ایماندار شخص کو کرتے ہوئے دیکھا، بہت مالدار، بہت پیسے والا. اس کے اوپر کسی بندے نے شک کیا تھا اور صرف اتنا کہا تھا، تمہاری روزی کہیں حرام کی تو نہیں ہے. صرف اتنا جملہ تھا، صرف اتنا جملہ. صبح سے 3 دن ہو گئے میرا دماغ خراب ہے. مجھے پتا ہے 3 دن ہو گئے میرا دماغ، میرا بس نہیں چل رہا. میں اس کو ثابت کروں، میں اس کو ثابت کروں میں ایماندار ہوں، میں ایک لقمہ حرام نہیں کھاتا. وہ اس نے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے مجھے بہت سی چیزیں بتائیں. دیکھو میں نے یہاں بھی ایمانداری کی، یہاں بھی وہ میرے سامنے اپنا بوجھ ٹھنڈا کرنے کی، لیکن اس کا ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. میں نے پہلی مرتبہ واقعہ دیکھا، کسی ایماندار آدمی کو آپ بے ایمان کہہ دو نا، اس کے اوپر شک کا اظہار کر دو، وہ مرنے پر تیار ہو جاتا ہے. کوئی ایسی عورت ہو جو اپنے شوہر کی صبح شام خدمت کرے، شوہر اس کو کہتے ہیں کیا خدمت کرتی، بیکار ہو رہا تھا. پھر دیکھو وہ کیسے ہوتی ہے. تو آدمی حلال کمائے اور بیوی اس کو ایسے باتوں میں کہتے ساری حرام کا پیسہ کھلایا تم نے ہمیں. پھر دیکھو آپ بندے مرد پر کیا گزرتی ہے. بچہ فرسٹ آئے اور ماں اس کو کہتے قدرتی فرسٹ آ گیا، اس کی تعریف نہ کرے، صرف اتنا سا جملہ کہ ایسی فرسٹ آ گیا، کوئی نکمے سے کلاس کے لڑکے جبھی تو فرسٹ آ گیا. تو دیکھو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. سچے کو جھوٹا کہو وہ مرنے پر تیار ہو جاتا ہے. ایماندار کو بے ایمان کہو وہ مرنے پر تیار ہو جاتا ہے. محنت کرنے والے کو کاہل بول دو، وہ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ کیفیات ہے انسان کی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. نہ آج تک کیا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ آپ میں سے کوئی کر سکتا ہے، نہ سننے والوں میں سے کوئی کر سکتا ہے. جب یہ کہ آپ نبی تو نہیں ہیں، لیکن اگر ایسے بھی ثابت ہو جائے تب بھی میں آپ کو نبی نہیں مانوں گا. آپ کا دل ایسا پسیج ہوا کہ جب یہ عبداللہ بن ابی امیہ اسلام قبول کرنے آئے تو آپ نے فرمایا جاؤ، مجھے تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں، چلے جاؤ، مجھے تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. یہ ایک واقعہ ہے، اس میں اس طرح آپ کا دل دکھایا، اتنا زخم آپ کے دل پہ تھا کہ یہ 6 اور 7 ہجری کا 6 اور 7 نبوی کا واقعہ ہے. 5 برس یہ اور پھر فتح مکہ کے 8 برس، 13 برس تک آپ کے دل پر یہ زخم گڑا. پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا اسلام تو قبول کرتا ہوں، تفصیلی واقعہ ہے، تمہارا اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن مجھے شکل کبھی نہ میرے سامنے کبھی نہ. صحابی ہو کہ اللہ کے نبی محمد میرے سامنے. پھوپھی کا بیٹا ہوگا جو غیروں سے وفا کرے، پھوپھی کے بیٹے سے کیا نہیں کرے. لیکن جو زخم دل پہ لگ گیا نا وہ ایسے نہیں بھرتا. ذرا ہاتھ السنان لہ التیام ولا يلتام ما جرح اللسان. گھروں میں زبان استعمال کرنے میں بڑا فرق ہے. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے. ان سے کہ کوئی ایک تاجر آیا اور تاجر دو زانوں بیٹھا، حضرت آپ اللہ والے ہیں، مجھے مشورہ دیجیے کیا خریدوں. فرمایا کہ فلاں رنگ کا کپڑا خرید لو. اس رنگ کا سارا کپڑا خرید لیا. کسی موقع پر اس رنگ کے کپڑے کی ضرورت پڑی تو سارا کپڑا اس کے پاس تھا. تو اتنا منافع ہوا، اب سارے بازار میں کپڑا نہیں صرف اس کے پاس ہے. منوپلی ہو گئی. جناب اپنے منہ مانگے داموں بیچا 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 بیچا، اتنا مالدار ہو گیا، اتنا مالدار ہوا ایک دکان سے پوری مارکیٹ اس کی اپنی ہو گئی. صرف ایک ہفتے میں. تو اگلی مرتبہ گھوڑا آ گیا اور حشم اور قدم آ گئے تو جا رہا تھا. حضرت بہلول ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تنکوں سے کچھ بنا رہے تھے. تو کہنے لگے بہلول دیوانے کیا خریدوں.
کہا کہ تربوز خرید لو. خرید پچھلی دفعہ اتنا منافع ہوا تھا پھر ہو جائے گا. سارے شہر کے تربوز خرید لیے. ایک ہفتہ ہو گیا گلے پڑے سارے خراب ہو گئے. قرضہ لے کے بھی خرید لیے تھے وہ سارے خراب ہو گئے. سب ضائع ہوئے. جو کچھ مال تھا سب بیچا. کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا. اب اگلی دفعہ گزر رہا تو بہلول بیٹھے ہوئے. حضرت آپ نے کیا کر دیا میرے ساتھ؟ یہ میری اشر کیا کر دیا آپ نے؟ تو کنگنا ہو گیا ہوں. اتنا مالدار تھا جتنا پہلی تجھے وہ بھی نہیں رہی میری. پر میں نے کچھ نہیں کیا. پہلے تو نے ادب سے پوچھا تھا, میں نے بتا دیا تو میں نے کچھ نہیں بتایا. تیرے ادب کی وجہ سے اللہ نے کام بنا دیا تھا. اب تو نے بے ادبی کی, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تیری بے ادبی کی وجہ سے تم مارا گیا. بعض دفعہ زبان کا میٹھا بول انسان کی وہ کام بنا دیتا ہے کچھ, اور بعض دفعہ زبان کا کڑوا بول ایسے دل کو زخمی کر دیتا ہے, ایسے دل کو پسیج کر دیتا ہے کہ وہ زخم زندگی بھر مٹتا نہیں ہے. یہ گھریلو زندگی میں اس کی بڑی ضرورت ہے. میں نے اس پہ پورا طرز کیا سورہ حمزہ کے اوپر. تو یہ میرا اپنا ایک مشاہدہ ہے. مجھ سے بہت سے لوگوں نے سوال کیے تو مجھے یہ چیز جو سمجھ میں آئی, وہ لوگ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی, یہ جو ایمان میں پیچھے رہے, وہ بڑے سمجھدار بڑے عقل مند تھے, لیکن زبان کے گستاخ ہو گئے. جب زبان کے گستاخ زبان کے گندے ہو گئے, اللہ نے محروم کر دیا, ایمان سے محروم کر دیا. اور ان سے کم پڑھے لکھے لوگ صرف ادب کرنے کی وجہ سے آگے نکل گئے. تو دوسروں کا ادب کرنا سیکھیں, دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں, دوسروں کے ساتھ اعلی اخلاق کرنا سیکھیں, دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملات کرنا سیکھیں, اور زبان کبھی گندی نہ کریں. ہمارے آقا کا یہ طریقہ تھا. ہمارے آقا اس کو کچھ سنا بھی سکتے تھے, لیکن ہمارے آقا نے بالکل زبان بند کی. 13 برس کے بعد موقع آیا انتقام لینے کا. 13 برس کے بعد موقع آ گیا انتقام لینے. معلوم یہ ہوا جو صبر و تحمل سے بیٹھتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی اوپر ضرور آتا ہے. ایک مسجد افسر میں تھا ایک کرنل صاحب. کرنل کتنا بڑا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا تھا. کرنل کتنا, مجھے ابا نے بتایا کرنل اتنا بڑا ہوتا ہے. تو ایک کرنل صاحب اس وقت کھڑے ہو گئے, جناب کوئی میں نے درس دیا تو درس سے کوئی بالکل irrelevant بات تھی, تو اس نے اس کو جوڑا لائٹوں کے ساتھ. تو وہ لائٹیں جل رہی تو اس نے شروع ہو کے یہ اور یہ اور یہ میں کوئی چندہ تھوڑی مانگ رہا ہوں جو آپ اس طرح باتیں کر. خیر میں نے کچھ بھی نہیں کہا. مسجد کے 5-6 ہم نے بتایا ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ چلے, ہمیں اس کو ضرورت کیسے ہوئی زبان کھولنے میں, کیا ضرورت ہے یہ زبان کھولنے کی, دفعہ کرو. 4 برس کے بعد وہ مجھے کہتا ہے فیصل, وہ میرے تو دادا کی عمر کا ہوگا, اتنی بڑی عمر تھی اس, ابھی ماشاءاللہ حیات ہے, ماشاءاللہ بڑے بزرگ آدمی. فیصل میں تجھے پتا ہے ایسی ہے, تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ ہاں مجھے پتا ہے, آپ کے بیٹے نے مجھے بتایا, زبان سے نکلنے لگا تھا, آپ کے بیٹے نے مجھے بتایا آپ ماشاءاللہ یہی ہے. مجھے دیکھ, میں نے نہ آج تک کسی سے معافی نہیں مانگی. 4 سال پہلے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی نا, میں عیادت کے لیے گیا تھا ان کے. 4 سال پہلے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی, مجھے اس کا بڑا دکھ ہے, مجھے معاف کر. میں نے کہا بابا بھائی, اس کو بابا کہنے سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ایسا نہیں کہتے ہوتے, ایسے نہیں کہتے, آپ میرے دوست ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں, دوست نہیں, میں تیرا مرید ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے مریض صحیح. اب آگے سے زبان بند کر لیں. دیکھو اگلا بندہ کبھی نہ کبھی جائے گا. آپ نے زبان کھول دی نا, آپ کی جو پچھلے نا سب ضائع ہو جائے گا. خیر یہ تو الگ موضوع ہے. ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ تم ایمان کیوں نہیں قبول کرتے؟ یہ اسی کے دوران کی بات ہے, اسی واقعے کے دوران کہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا, اور یہ اتنے معجزات کہ آپ کے ہاتھ میں پتھر تھا, آپ مارنے کے لیے گئے, اور وہ پتھر نے آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا. آپ کی مٹھی کے اندر پتھر موجود تھے, انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, آپ پھر بھی ایمان نہیں لاتے, کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ جو ہم قصی سے ہیں اور یہ بنی عبد المطلب ہے, ہمارا ان کا مقابلہ ہے.
ان کا کیسے مقابلہ ہوتا تھا؟ ایسا مقابلہ ہوتا تھا کون زیادہ سخی ہے، جناب ہم زیادہ سخی، ہم زیادہ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، یہ مقابلے ہوتے تھے. اللہ کرے آج بھی ایسے مقابلے سین بھائی کے مزے ہو جائیں گے. تو یہ ہم زیادہ سخی ہیں، ہم زیادہ لوگوں کو کھلانے والے ہیں، ہم زیادہ لوگوں کی فلاح و بہبود سے کام کرنے والے ہیں. چنانچہ بنی عبد المطلب اور قصی بن کلاب ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا. چنانچہ ہمارا مقابلہ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہم لوگوں نے سبقت حاصل کی ہے. لیکن اب ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک قبیلے نے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلایا. دوسرے نے کیا کیا؟ دوسرے نے کہا کہ ایسا کرو کھڈا کھودو. کھڈا کھودا، کھڈے میں آٹا بھرا اور آٹا بھروا کے لوگوں کو اس کھڈے میں اتارا کہ آٹے کو گوندو. وہ آٹا گوندا اور پھر آٹا گوند کے اندر گھوڑا ڈالا تو گھوڑا آٹے کے اندر ڈوب کے مر گیا. ٹھیک ہے. اور اس گھوڑے کو نکال کے بیچ چوراہے کے لٹکا دیا کہ دیکھو یہ ہم جہاں آٹا گوندتے ہیں اس آٹے کے اندر یہ گھوڑا گر گیا تھا اور مر گیا ہے. اتنا آٹا ہم لوگ گوندتے ہیں. تو یہ بتانے کے لیے ہم اتنا آٹا گوندتے ہیں کہ آٹے کے اندر گھوڑا بھی گر جائے تو مر جاتا ہے. اتنا ہم آٹا گوندتے ہیں. ہماری طاقتیں کتنی بڑی بڑی ہوتی ہوگی، یہ لوگوں کو دکھایا جاتا تھا. تو یہ قصی کے پاس تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو آسمان کی خبریں دے. اور بنی عبد المطلب کے پاس ایک بندہ آ گیا جو کہتے ہیں ہم آسمان کی خبریں دیتے ہیں. اب ہمارے پاس اس کا صرف علاج ہی ہے، اپنی ناک اونچی رکھنے کا صرف یہ علاج ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ جو ناک ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ ہم سب کی کسی کو کاش یہ سمجھ میں آ جائے. ماشاء اللہ عام پاکستان کی اکانومی فیملی ہے اور جو عام فیملیز ہیں ان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی. جو کچھ اونچے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اونچے ٹائٹل کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی مشکل ترین بات ہوتی ہے. ابو جہل بھی اونچے ٹائٹل کا آدمی تھا. لگا کہ ہمارے پاس صرف اس کا یہ علاج ہے کہ ہم کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. مجھے پتا ہے اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، پتا ہے اس نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، پتا ہے اس کے پاس یہ سب کچھ ہے، اس کا کلام ایسا سحر انگیز ہے، جانتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اس جیسا کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے. اگر ہم نے تسلیم کر لی تو غصے ہی نیچے چلا جائے گا، بنی عبد المطلب اوپر آ جائے گا. لہٰذا ان کے قبیلے کو اوپر ماننے سے بہتر یہ کہ انہیں کے خلاف فساد کر دو. یہ اس کی بدبختی تھی. جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم ابو جہل کو بدبخت تو کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط کاری میں پڑا ہوا تھا نا. دیکھیں کہیں ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ولید بن مغیرہ ایک مرتبہ آیا، کہنے لگا کہ اگر اللہ نے کسی کو نبوت دینی ہی تھی تو پھر اللہ کو چاہیے تھا نعوذ باللہ کہ اللہ ایسا کرتے کہ مکے میں نبوت دیتے تو مجھے دیتے ولید بن مغیرہ کو، اور طائف میں اگر نبوت دیتے تو ابو مسعود ثقفی کو دیتے. یہ ان کے پاس تو نہ کوئی سرداری ہے نہ کوئی اعلیٰ مقام ہے، تو ان کو نبوت کیسے دیتی ہے؟ خدا نہ خاصہ یہ معیار تھا ان کی نظر میں. اس طرح کا طنز اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، یہ معاملات تھے. پھر ایک مرتبہ، اور یہ آج کا آخری واقعہ، وہ کافی لمبا واقعہ ہے. اس کے اندر لمبا اس لیے بتا رہا تھا کہ آپ لوگ دوبارہ کری نہ دیکھیں. اس کے اندر کچھ اہم باتیں ہیں، وہ بھی میں نے ذکر کرنی ہے. نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ تم مدینہ کے یہود سے کچھ سوال پوچھ کے آؤ کہ جن کی وجہ سے ہم ان کو ڈیگریڈ کر سکیں، ان کو بدنام کر سکیں. تو مکہ کے یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ پوچھا. تو سب چیزیں جب پوچھی تو وہ لوگ تو پہلے سے ذہن بن گیا کہ یار یہ وہی ہے کہ وہ تو اپنے اولاد کو ایسے پہچانتے، اپنی اولاد کو نہیں پہچانتے تھے جتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. واقعات میں پیچھے بتا چکے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق کے جسم کے اوپر جو 2 نشانات تھے وہ تک ان کو نشانات معلوم تھے.
کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم پہ 2 جگہوں پر یہ نشانات ہیں، وہ نشانات اس نے کھلوا کے دیکھے، اور کھلوا کے دیکھنے کے بعد کہا تو ہی ہے وہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر 2 شعر سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے، سفر کے بعد دروازہ بجایا، ابو بکر دروازہ کھولتے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے۔ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ کیا دلیل؟ فرمایا وہی 2 اشعار جو تجھے راہب نے وہاں سنائے تھے، وہی 2 اشعار دلیل۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کے جسم پہ 2 نشانات، یہ جو بیت المقدس فتح ہوا تو بیت المقدس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ نشانی ہے، یہ سپہ سالار آئے گا تو بیت المقدس فتح ہوگا، ورنہ فتح نہیں ہوگا۔ تو حضرت خالد بن ولید کا جو جسم و جسامت اور چہرہ قد و قال وہ حضرت عمر سے ملتے جلتے تھے، تو حضرت خالد بن ولید کو کہا تم باہر جاؤ، باہر جائیے، ہمارے امیر المومنین آ رہے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید آئے جناب، وہ حضرت خالد بن ولید نے پوشاک پہنی ہوئی اور جنگی لباس پہنا ہوا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے سپاہی سالار کی شان سے وہ آگے کموں کو تھرم تھرم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور توپ اور چاہو جلال کے ساتھ کہتا آپ کو نہیں کہا نہیں ہے یہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، یہ تو پکے لوگ ہیں۔ تو پھر ایسا مختصر سیدنا عمر فاروق کو پیغام لکھا، اور پھر شہر سے باہر پہنچے، عمر کو پوشاک دیا، گھوڑے پہ بٹھایا، عمر نے پہنا تو قتل تو نہیں، تم لوگوں نے مجھے تو قتل کر دیا۔ اترے، وہی اپنی گدڑی والا لباس پہنا، 14 پیوند لگے ہوئے، کہا میں تم میں سے کسی کے گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا، یہ گھوڑے تمہیں جنگ کے لیے دیے، اور میں ابھی تک جنگ میں نہیں آیا، لہٰذا یہ گھوڑے میرے لیے حلال نہیں ہے، مال غنیمت کا سامان یہ میرے لیے حلال نہیں کہ میں نے لڑی نہیں ہے، لہذا آنکھیں کھول کے سنیں، لہذا ایسا کریں کہ مجھے میرے اونٹ پر ہی بٹھائیں اور میں اپنی باری پر بیٹھوں گا، میں اپنی باری پر بیٹھوں گا۔ تو اپنی باری جب آئی تو بیت المقدس کے سامنے اونچائی تھی، اونچائی سے اتر رہے تھے، تو غلام اسلم اونٹ پر بیٹھا تھا، اس کی باری تھی، اور حضرت عمر فاروق نیچے تھے اور پیوند لگے ہوئے۔ پوچھا کہ سپاہی سالار کون سا، جو اوپر بیٹھا وہ ہے؟ کم نہیں، وہ جو نیچے نکیل پکڑے ہوئے۔ کہا واللہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا سپاہی سالار اس حالت میں داخل ہوگا کہ اس کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوگا اور وہ خود نیچے مہار پکڑے ہوئے ہوگا، اس کے لباس پہ 14 پیوند لگے ہوں گے، اور یہی اس کی شکل و صورت ہوگی۔ چنانچہ وہ آ گیا، دروازہ کھولو، ان کو اندر بلاؤ۔ ان کو یہ تک پتا تھا کہ بیت المقدس کون فتح کرے گا، یہ تک ان کو معلوم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوقال معلوم نہیں ہوں گے، کہا تم ان سے 3 سوال کرو، 3 سوال کرو۔ پہلا سوال یہ کہ وہ جو لڑکے گھر سے بھاگ گئے تھے، وہ چند نوجوان گھر سے بھاگ گئے تھے اور پھر ایک غار میں جا کے چھپ گئے تھے، پھر دوبارہ زندہ ہوئے اور پھر دوبارہ مرے، ان کا کیا قصہ ہے یہ پوچھو، اور پوچھو کہ ذوالقرنین کون ہے یہ پوچھو، اور تیسرا سوال پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے پوچھ لیتے۔ ایک بات سنو، وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ پہلے 2 سوالوں کے جوابات تفصیل کے ساتھ دے تو پھر سمجھنا، اور پہلے 2 سوالوں کے جواب تفصیل کے ساتھ دے اور تیسرے کا جواب بھی تفصیل کے ساتھ دے تو سمجھ لو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر پہلے 2 سوالوں کے جواب تفصیل سے دے اور آخری سوال کے جواب میں کہ مجھے نہیں پتا، تو اس کا مطلب ہے وہ بالکل سچا ہے۔ اگر اس سے کچھ بھی آگے پیچھے کیا تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آئے نظر بن حارث عقبہ بن ابی معیط، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے 3 سوال کرنے، میں پوچھو میں کہ وہ نوجوانوں کے بارے میں بتاؤ کہ جو گھر سے بھاگ کے غار میں چھپ گئے پھر دوبارہ زندہ ہوئے، یہ ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا بڑا کام کیا، اور تیسرا روح کے بارے میں بتاؤ۔ تو میں کل بتاؤں گا،
اگلے دن وہ آئے کچھ بھی نہیں، اگلے دن آئے پھر کچھ نہیں، اگلے دن آئے پھر کچھ نہیں. بعض روایتوں میں 3 دن، بعض روایتوں میں 15 دن، بعض روایتوں میں 21 دن، حد سے زیادہ 21 دن. 21 دن تک وہ آتے رہے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ، آپ کسی بھی چیز کے بارے میں مت کہیے کہ انی فاعل ذلک غدا، کہ میں یہ کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ آپ یہ کہیں انشاءاللہ. اب انشاءاللہ کہیں گے تو یہ جو واقعہ ہے یہ 6 اور 7ویں نبوی کا واقعہ ہے. آپ حضرت نے سنا تو ہوگا لیکن میں تاریخ کے حساب سے بتا رہا ہوں، یہ 6 اور 7ویں نبوی کا واقعہ ہے کہ آپ ان کو انشاءاللہ، آپ جو بھی بات کہیں تو انشاءاللہ کے ساتھ کہا کریں کہ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تب میں یہ کل بتاؤں گا. اور پھر اللہ نے ان سب قصوں کا ذکر فرمایا. انشاءاللہ کے لیے میں 1-2 باتیں، ابھی ایک بات جو اہم ہے وہ بتا دوں کہ چند ایک علماء پڑھے جو ان پڑھ قسم کے، انہوں نے بھی ایسا سوال کیا. ایک پوسٹ آتی ہے، ایک پوسٹ آئی میرے پاس جو کسی اسلامی کوئی بڑی جماعت ہے اس کی طرف سے کہ انشاءاللہ میں ان کو الگ لکھیں، شاء کو الگ لکھیں. انشاءاللہ میں ان کو الگ لکھیں، شاء کو الگ لکھیں اور اللہ کو الگ لکھیں. اگر اس طریقے سے لکھتے انشاءاللہ کہ نون کو شین کے ساتھ ملا دیے تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا انشاء. یہ ہو انشاء. انشاء کا مطلب ہوگا پیدا کرنا، تو انشاءاللہ کا مطلب ہوگا میں اللہ کو پیدا کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان. تو کفر یہ جملہ ہو جائے گا اگر آپ نے نون کو شین کے ساتھ ملا کے لکھ دیا. اگر آپ نے نون کو شین کے ساتھ انشاءاللہ میں نون کو شین کے ساتھ ملا کے لکھ دیا تو یہ کفر یہ جملہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ ہو جائے گا کہ میں نے اللہ کو پیدا کیا. انشاء کا مطلب ہے تخلیق کرنا. پھر کچھ آیتیں بھی انہوں نے ذکر کی، هو الذی انشأکم السمع والبصر والفؤاد، وہ وہی ذات ہے جس نے بنائے تمہاری یہ سماعت، نظر، تمہارا دل. قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں. وسیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم انا انشأناہن انشاء. یہ جناب ان سب جگہوں پر قرآن میں نون کو شین کے ساتھ ملا کے لکھا ہے. جہاں نون کو شین کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے پیدا کرنا. جہاں نون کو شین سے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ مشکل تو نہیں ہے کیا اعظم بھائی؟ مشکل تو نہیں ہے کہ نون کو شین کے ساتھ ملا دیں تو مطلب غلط ہو جاتا ہے. نون کو شین سے الگ رکھے تو بنتا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اندر اس میں کچھ دلائل بھی دیے تھا انشاءاللہ لمہتدون کہ اس میں قرآن کھول کے دیکھیں تو ان اور شاء الگ لکھا ہوا ہے. یہ انجام ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے قرآن کو کسی طرح سیکھا نہیں ہے خود اپنی عقل سے. ایک لفظ ہے انشاء، ٹھیک ہے، اور ایک ہے انشاء. یہ دونوں الفاظ الگ ہیں. ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ تو وہ انشاءاللہ ہوتا ہے، اور وہ جو دوسرا لفظ ہے جو ملا کے لکھا جاتا ہے، جو ملا کے قرآن میں لکھا ہو وہ ہے انشاء. اصل ہے انشاء. اور یہاں پر انشاءاللہ پہ مد ہے، اس پہ مد نہیں ہے. وہ الگ لفظ ہے، یہ الگ لفظ ہے. یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں. تو دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہونے سے دونوں کا مطلب ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ اعراب تبدیل ہونے سے فرق بھی ہوتا ہے. ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، تو صرف نقطے کا فرق ہو جانے سے بڑی چیزیں فرق ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر پورے اعراب تبدیل ہے، زبر زیر تبدیل ہے، اور الفاظ حروف اصلی تبدیل ہے. عربی میں حروف اصلی ہوتا ہے، لہذا وہ اس طرح جب صرف و نحو اور لغت و گرامر اور معانی اور بلاغت پڑھے بغیر اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ کو نون کو شین کے ساتھ ملا کے لکھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. تو اس طرح کی پوسٹیں مشہور کر کے جناب یہ دیکھو لوگ بڑی کفریہ جملے بولتے ہیں. انشاءاللہ کو ملا کے لکھ دیا تو اس کا مطلب سونے سے کچھ صبح سے اٹھا ہوا بیچارہ نہ کیلولا کرتا ہے. کیوں بھائی
نہ رات کو سوتا ہے نہ دن کو سوتا ہے بیچارہ. بڑی کام کی چیزیں تمہارے امتحان میں سوال آ گیا تو جواب دینا بڑا آسان ہوگا کہ علمی جواب ہے. بھائی نون کو شین کے ساتھ اگر ملا کے لکھ دیے تو کوئی مطلب بدل نہیں ہوتا. وہ انشا کا مطلب ہے تخلیق کرنا, ٹھیک ہے. اور انشا کا مطلب ہے ان شاء, تو اگر چاہا اللہ نے, تو اردو میں ایسے لکھتے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر انشاءاللہ کہنا بھول گئے, انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا. مطلب بھول کے نہیں کہنا چاہیے, پھر بھی ہو جاتی ہے, یاد نہیں رہا یہ کہنا چاہیے. تو آپ کو یاد نہیں رہا انشاءاللہ کہنا, تو اللہ نے اس پر یہ پکڑ فرمائی کہ وہ تھے جن کی تربیت اللہ خود فرماتے. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت نے جواب دیا بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے کہا تھا یہود نے, کہ پہلے 2 سوالوں کا جواب بڑی تفصیل سے دیا, اور تیسرے سوال کے جواب کی باری آئی تو فرمایا کہ يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. مجھے اس کا علم نہیں دیا گیا. اور پہلا جب اصحاب کہف کا پوچھا تو اصحاب کہف کے لیے آیت نمبر 9 سے شروع ہوا قصہ, اور آیت نمبر 26 پر تمام ہوا. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. یہ آیت نمبر 14 ہے. اس طرح آیت نمبر 26 تک یہ واقعہ جاتا ہے. اتنی تفصیل سے اللہ نے جواب دیا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم میں تھوڑی سی چیزیں اس کے حوالے سے بتا دوں کہ چونکہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اس لیے تھوڑی سی یہاں ضروری وضاحت بتا دوں کہ اصحاب کہف اور رقیم. اصحاب کہف یہ کچھ نوجوان تھے. یہ واقعہ تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہوا ہے اور ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے, اور اس واقعے کی تفصیلات معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, نہ اس کا عقیدے سے کوئی تعلق ہے. بس اللہ رب العزت نے بھی چند چیزیں ذکر کی ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ زندہ کیا. 309 برس کے بعد ہوا یہ کہ ایک بادشاہ تھا. اس واقعے سے ملتی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 350 برس کے بعد ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 250 برس کے بعد یہ واقعہ, 350 نہیں 250 برس کے بعد یہ واقعہ ہوا, اور 309 برس تک یہ حضرات خواب میں بغار میں سوتے رہے. 309 برس کے بعد یہ لوگ اٹھے ہیں, اور 309 برس کے بعد یہ بازار میں آئے ہیں اور ان کا قصہ ہوا ہے. اور اس کے 10 سے 15 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو یہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کا قصہ ہے. ہوا یہ کہ بادشاہ کا نام تھا دقیانوس, شہر کا نام تھا رقیم. اس شہر کے اندر یہ بادشاہ دقیانوس رہا کرتا تھا اور اس کی بادشاہت تھی. اور آج کل جیسے لوگوں میں فریڈم آف تھاٹ ہے نا, لوگ سوچ سکتے ہیں اپنی مرضی سے, ہر ایک کو سوشل میڈیا ملا ہوا ہے, وہ اپنی نظریات سے دوسروں کو آگاہ کر سکتا ہے. پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. جو بادشاہ کا دین ہے وہ سب کا دین ہے, جو بادشاہ کا دین نہیں وہ کسی کا دین نہیں, یہ ہوتا. اسلام نے آ کے اس نظریے کو ختم کیا. اللہ کے نبی کو جب فتح مکہ ہو کسی پر زور زبردستی نہیں کی. یہ اخلاق کا ایک بہت بڑا نمونہ تھا, کسی پر زور زبردستی نہ کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر زور زبردستی نہیں کی. یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا دنیا کے اندر.
ورنہ کسی نے اجازت نہیں دی تھی کسی کو. یہ ہجرت حبشہ جو ہوئی تھی اور وہاں پر یہ لوگ گئے اور انہوں نے جا کے شکایتیں لگے، وہ اسی نظریے کی بنا پر کہ جو بادشاہ کا مذہب ہے وہی لوگوں کا مذہب ہونا چاہیے. اگر بادشاہ کا مذہب تو یہی معاملہ تھا. یہ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. تو یہ سب وہی چیزیں تھیں کہ بھائی کیا کر رہے ہیں، یہ سب وہی چیزیں تھی کہ بادشاہ کو اپنا مذہب دوسروں کا مسلط کرنے کی اجازت ہوا کرتی تھی قانونی طور پر. تو یہ سمجھتے تھے قانونی طور پہ ہمارا جو مذہب ہم کروائیں گے بس وہی ٹھیک ہے. چنانچہ وہ سب لوگوں کو زبردستی بت پرستی کرواتا تھا دقیانوس نام کا بادشاہ. تو پھر یہ ایک دفعہ میلہ ہو رہا تھا شہر کے اندر. تو شہر کے میلے سے وہ سب لوگوں کو بتوں کے گرد گھما رہا تھا، طواف کرا رہا تھا، ان کے پاس سجدے کروا رہا تھا. تو ایک نوجوان اس مجمع سے نکلا. یہ بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا. یہ آگے روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑے زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے. تو بہت بڑے آدمی کا بیٹا تھا. ان سب سے بیزار ہو کے ایک درخت کے پاس جا کے بیٹھ گیا. پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور، پھر ایک اور، پھر ایک اور، پھر ایک اور، یوں 7 8 یا 9 10 جتنے بھی نوجوان، یہ نوجوان سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے. اور یہ نوجوان اکٹھے ہوئے تو سارے خاموش. ان سے ایک نے ہمت کر کے کہا اگر آپ بولتے ہیں نا تو کچھ نہیں، جا کے بادشاہ کو شکایت لگا دی تو بتوں کو نہیں مانتے تو پھنس جائیں گے، پھر سب کی پٹائی ہوگی. آپ ایسا نہ ہو کہ تو بادشاہ کو جا کے بتا دیں. تو اب سب خاموش ہے. تو ایک نے ہمت کر کے بولا بھائی ہم سارے اس میلے میں سے اسی درخت کے پاس آ کے کیوں بیٹھے؟ آخر کوئی ربط کی وجہ ہوگی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے ہم کیوں سارے کے سارے درخت کے پاس آ کے جمع ہوئے. تو کہنے لگا کہ بھائی میں تو بیزار ہوں اس مذہب سے، اس دین سے. تو جیسے نڈر اور جیالے لوگ ہوتے ہیں، میں تو بیزار ہوں اس دین سے. ان پتھروں نے ہمیں پیدا تو نہیں کیا، ان پتھروں نے ہمیں تو اس نے پیدا کیا جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے ساری کائنات بنائی. ہمیں تو اس نے پیدا کیا، ہمیں تو کسی اور نے پیدا نہیں کیا، نہ ہم کسی کے سامنے جھکیں گے. تو دوسروں نے کہا کہ ہم بھی اسی لیے نکلے. دوسرے ہم بھی اسی لیے. سارے امیر لوٹے تھے، سارے کے سارے جوان اور جناب پورے علاقے میں مشہور. اب جب انہوں نے عبادت کرنا چھوڑ دیا تو بادشاہ نے سب نوجوانوں کو بلایا. دیکھیں جوانی کی رخ کو صحیح استعمال کیا جائے تو اللہ گمراہی کے اندھیرے کے اندر روشنی دکھا دیتے ہیں. ان نوجوان کو بادشاہ نے بلایا. بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں تم جیسے نوجوانوں کو قتل نہیں کرنا چاہتا، لہذا میں تمہیں سوچنے کی مہلت دیتا ہوں، لہذا تم سوچ لو پھر میں تمہیں بلاؤں گا. چنانچہ یہ سارے سوچتے سوچتے غائب ہو گئے، بھاگ گئے اور وہاں پہ ایک غار میں جا کے پناہ لی. غار میں جا کے پناہ لی اور لیٹ گئے. لیٹے تو اللہ رب العزت نے سلا دیا. کیسا سلایا؟ ایسا سلا جیسے آدمی آرام سے لیٹا ہوتا ہے کسی کے انتظار میں. کیسے لیٹا ہوتا ہے؟ کسی کے انتظار میں لیٹا ہوتا ہے. اور ان کے ساتھ کیونکہ امیر کے امیر لوگ تھے تو ان کے ساتھ ان کا وفادار کتا بھی تھا، وہ کتا بھی ان کے ساتھ آ کے وہاں پر. تو یہ ایسے آرام سے لیٹ گئے جیسے اعظم بھائی لیٹ رہے ہیں. تو ایسے لیٹ گئے اور ان کا جسم جیسے سونے والے آدمی کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے ویسے ان کا جسم ڈھیلا نہیں پڑا. اور یہ اپنی کروٹیں بھی بدلتے رہے، مسلسل اپنی کروٹیں بھی بدلتے رہے. اور یوں لیٹے لیٹے جب اٹھے ہیں تو ناخن پڑے ہوئے، گاڑیاں نکلی ہوئی. کیا ہو گیا؟ کتنا عرصہ سوئے؟ ایک دن سوئے، ایک دن کا کچھ حصہ سوئے. یہ کتے کو کیا ہوا؟ اس کی ہڈیاں گل چکی ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے. یہ کیا؟ ان چیزوں کو تو ہم دیکھیں گے. جب پیسے لے کے جاؤ تم میں سے کوئی ایک جا کے وہاں سے سامان کھانے پینے کا لے کر آؤ. چنانچہ ایک گیا، اس نے کھانے پینے کا سامان خریدنے کے لیے سکے نکالے جیب سے، اس کو دیا. اس نے کہا یہ تو سکے نہیں چلتے. کیوں نہیں چلتے؟
تو اتنے مہنگے سکے ہیں اور تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تو فلاں امیر آدمی کا بیٹا ہوں. نہیں تم کہاں کی بات کر رہے ہو؟ تو یہ سکے تو بہت پرانے ہیں، بہت ایسے سکے ہیں. اس سکے کو میں جوہری کو دکھاتا ہوں. جوہری کو دکھایا، جوہری نے دوسرے جوہری کو، اس نے کہا یہ سکہ تو میں نے وزیر کے پاس دیکھا تھا. وزیر کے پاس گیا، ادھر سے بادشاہ کے پاس. چند گھنٹوں میں بات بادشاہ تک پہنچ گئی. بادشاہ نے اس کو بلایا. یہ تھا تملیخا اس کا نام تھا. یہ بادشاہ نے کہا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو بادشاہ کا تو دقیانوس بادشاہ تھا، عجیب دقیانوسی تھا وہ، غائب بھی ہو گیا. تو کہا نہیں میں تو کئی برسوں سے ہوں. کہا نہیں ہمارے ساتھ یہ ہوگا. اچھا یہ. تو بادشاہ نے بلایا سب کو، سارے کے سارے آئے. بادشاہ نے کھانا کھلایا، دعوت کی، ہمیں نصیحت کیجیے. آپ نوجوان تو ہیں لیکن ہمارے لیے بزرگ ہیں، نصیحت کیجیے. انہوں نے نصیحت کی، دنیا کی بے ثباتی کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 برس پہلے کا واقعہ ہے. اور پھر نصیحت کرنے کے بعد وہ واپس گئے. بادشاہ نے ان کے لیے ان کے غار کے باہر مسجد بنائی اور تختی لگائی ان کے غار کے باہر. اور پھر یہ اندر جا کے لیٹ گئے اور ان کا لیٹنے کے ساتھ ہی ان کا انتقال ہو گیا. بعض روایتوں میں انتقال نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو یہ دوبارہ اٹھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے. بعض روایتوں میں لیکن صحیح بات یہ ہے، جمہور کی رائے یہ ہے کہ ان کا دوبارہ ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. جس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا. تو یہ اصحاب کہف کا قصہ پورا کا پورا قرآن نے سنایا. میں نے اس میں سے کچھ چیزیں جو ان کے مکالمات ہیں وہ میں نے نکال دی. چند چیزیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. یہ سارا یہاں پر ذکر ہے. پھر ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیوں؟ ذوالقرنین کا تفصیلی قصہ آیت نمبر 83 سے لے کے آیت نمبر 99 سورہ کہف، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 99 تک اس کی بڑی زبردست تفصیل ہے. میں یہ جو یہ پہلا قصہ اور دوسرا قصہ، یہ غار ابھی کہاں پر ہے؟ تو محسن ہمارے تین غاروں کی نشاندہی کی گئی ہے. ہو سکتا تینوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو. فلسطین کا ایک علاقہ ہے ایلا، وہاں پر قریب میں ایک ویران سا علاقہ ہے. کہتے تھے کہ بھی اس ٹیرا نامی جگہ کا نام رقم تھا یا راقم تھا یا راقمہ تھا، جس کا نام اللہ نے اصحاب الرقیم لکھا ہے. ان اصحاب الکہف والرقیم. تو اللہ نے قرآن میں رقیم، تو یہ ٹیرا اصل میں رقیم تھا. فلسطین کے قریب ایک شہر ہے، اور شہر تھا اب تو نہیں ہے. اس کے قریب میں کوئی غار ہے. معاویہ وہاں سے گزر رہے تھے. کہا کہ بھئی اس غار کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کی غار ہے، تو جا کے ذرا دیکھو. تو عبداللہ بن عباس ساتھ تھے. انہوں نے کہا نہیں آپ مت دیکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے منع کر دیا تھا کہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ جو ہے ڈر جائیں گے، آپ کا دل کانپ جائے گا، لہذا آپ مت دیکھیے. چنانچہ میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی کو منع تھا تو آپ کو منع تھا. نہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو اس زمانے میں دیکھتے تو ڈر جاتے ہیں، لہذا ہمارے لیے نہیں ہے. لہذا ان کو اوپر چڑھایا آپ نے کچھ لوگوں کو. وہ اوپر گئے تو جیسے ہی غار میں گئے تو اتنی تیز آندھی اور ہوا چلی کہ لوگ دیکھ ہی نہیں سکے کہ اس میں کیا تھا، اور جلدی سے نیچے آگے کہ وہاں پر کوئی جا ہی نہیں سکتا، آگے مزید دیکھ ہی نہیں سکتا. تو یہ ہے. پھر اندرس کے شہر کی غرناتا کے اندر ایک غار ہے. وہاں پر 7 لاشیں اور ایک کتے کا ڈھانچہ وہاں پر موجود ہے، اور اکثر لاشوں پر گوشت بالکل صحیح سلامت ہے. وہ ایسے لیٹے ہوئے جیسے سوئے ہوئے ہیں. اس کے باہر مسجد بھی ہے، اور اس کے باہر ایک کتبہ بھی لگا ہوا ہے جس کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ مکسلمینا، تملیخا، مرلموس، سنوس، سارینوس، زو نواس،
کائسٹینونس، یہ ان کے نام ہیں جو کہ اس خطبے پر آج بھی لکھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں جی یہ ہے اور کچھ نہیں کہ جی یہ نہیں ہے. میں جو ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں وہیں پر رہتا تھا، یہ ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے گئے تھے. ہم وہاں پر کئی دفعہ دیکھنے جاتے تھے اور کئی بار دیکھا، لیکن ہر بار جب ہم نے گنتی کیا تو ایک بار 7، پھر 6، پھر 5، پھر 9. جو شخص جتنی مرتبہ گنتی کرتا ہمیشہ غلط گنتا. تو کوئی بھی ان کی لاشوں کو گن نہیں سکا کہ وہ 6 گن سکا ہے، کوئی 7 گن سکا ہے. کتنا گنا؟ 7. دوبارہ گنو. یہ 3 اور یہ 2 کتنے ہوئے؟ 7 ہوئے. حساب آپ نے کرایا. تو یہ 3 اور یہ 2 کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے. یہ 3 اور یہ 4 کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے. گن نہیں پاتے. یہ میں جان بوجھ کے غلط کر رہا ہوں، گنتی نہیں آتی، کیا ہوا ہے ہمیشہ غلط گنتی. یعنی کہ 5-6 کی گنتی بھی لوگ صحیح نہیں کر پاتے. یہ غیر کا حال ہے. ایسے ہی ایک اور جگہ بھی ہے. تو شام کا ایک شہر ہے، اس کا پرانا نام رقیم ہے. اس کے اندر بھی کچھ ایسی ہی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، ایسے ہی لاشیں پڑی ہیں. اس کے پاس کتے کا ڈھانچہ بھی ہے، اس کے پاس ایک مسجد کے آثار بھی ہیں اور اس کے باہر ایک پٹی بھی لگی ہوئی ہے. تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین عیسوی میں لوگ تنہائیوں میں عبادت کیا کرتے تھے، غاروں میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے. تو بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. کسی کے بارے میں کلی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اصحاب کہف کی غار ہی ہے. پھر اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ کہ ذوالقرنین کہاں سے اٹھا، اور پھر اس طریقے سے روح کے بارے میں پوچھا. ذوالقرنین بس ابھی نہیں سنا رہا، بس ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی سنوں گا. اور اس کے بعد روح کا جب سوال کیا تو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم، مجھے اس کا علم نہیں دیا گیا. امام رکن الدین سمرقندی نے جب ہندوستان پہ حملہ کیا تھا تو ہندوستان کو فتح کر دیا امام رکن الدین نے. تو ہندوستانی سب سے بڑا عالم وہ مناظرہ کرنے کے لیے کہ تمہارا کوئی عالم ہو جس سے میں مناظرہ کروں. تو امام رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ سمرقندی وہ آئے سامنے کا جی مناظرہ کیجیے، مجھ سے مناظرہ کریں. اس کا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا، ہمارے دل کے سامنے ہوتا. تم تو اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں کے سامنے، دل کے سامنے نہیں ہے. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ جو اس کو ہاتھ سے بنایا اس کو کہاں سے دل کے سامنے کہاں آئے گا؟ بت کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب جب بت ریپیئر کروانے جا رہے ہیں. تو کسی کافر کو حقیر نہیں سمجھنا. یہ بات سنتے ہوئے ذہن میں رکھیں. جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمارے دل میں ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے. میں نے اللہ کو دیکھا اور بحسن دیکھا ہوگا. جنت کو جب میں دیکھوں گا تو میرے یقین میں 1 ذرے کا اضافہ نہیں ہوگا. مجھے جنت کا نقشہ میرے ذہن میں ایسے ہے کہ مجھے یہ یقین کی بات بتا رہا ہوں، ایسا یقین ایسا لوگوں کا اللہ سے تعلق ہے. کہنے لگے تمہیں کس نے بتایا کہ تمہارا خدا اللہ ہے؟ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پھر کوئی جعلی اخلاق بتائے. اچھا تمہارے پیغمبر نے تمہیں بہت سی باتیں بتائیں. تمہارا پیغمبر تو روح کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ میرا پیغمبر کہتا تھا روح تو اللہ کا حکم ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. ہاں یہ سچا آدمی تھا، لہذا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو. اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کی جمعیت نے کلمہ پڑھا. یہ روح کا علم اللہ نے کسی کو نہیں کیا، اپنے نبی کو بھی نہیں کیا. چنانچہ جب ان کو یہ جوابات ملے اور یہ لے کر یہود کے پاس پہنچے کہ یہ جواب ملے، انہوں نے کہا جواب 100% ٹھیک ہے، واقعہ اللہ کا نبی ہے. تو یہ تو وہ جادو ہے جو سب پہ چڑھ کے بولا ہے کہ اللہ کے نبی نے منوایا ہے کہ واقعہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نبی کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
کہ ان واقعات کو صرف دلچسپی کی نظر سے مت سنیں، صرف ایک حکایت کی نظر سے مت دیکھیں، بلکہ اس لحاظ سے دیکھیں ہمیں پتہ چل جائے ہمارے نبی کی زندگی کچھ ایسے گزری ہے، شاید اس تصور سے کچھ حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اطلاع تو کرائی تھی پیر کے دن درس ہوگا، انشاءاللہ آپ رابطے میں رہیے گا، انشاءاللہ اگر نہ ہو سکا تو میں اطلاع کرا دوں گا، لیکن ابھی امید ہے انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللہ نبی کی زندگی کو سمجھنے کی حقیق سی محنت کو قبول فرمائے، لوگوں کے آنے کو قبول فرمائیے، ان کے قدموں کو میری نجات کا باعث بنا دیجیے۔ کوئی عمل نہیں ہے نہ اخلاص والی عبادت ہے، نہ اخلاص والی تسبیحات ہے، نہ اخلاق کریمہ، نہ عمل حلم سے بھرا ہوا ہے، نہ علم محنت سے بھرپور ہے۔ اے اللہ بس ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائیے۔ اے اللہ آنے والوں کے آنے کو قبول فرمائیے، ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے، ان کے وقت کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ مجھے بھی اور انہیں بھی محرومی سے بچا لیجیے۔ صرف آپ کے نبی کی زندگی سمجھنے کی کوشش، قیامت کے دن ہم یہ تو کہہ سکیں گے اے اللہ کے نبی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے یہ وقت آپ کے لیے نکالا تھا، لیکن ہم آپ کو سمجھ نہیں پائے، ہم آپ کی زندگی کی جھلک دیکھ نہیں پائے۔ اے اللہ کے نبی اتنا تو کہہ سکیں اے اللہ میں اپنے حبیب تک یہ پیغام پہنچا دیجیے، ہم سب کی حاضری قبول فرمائیے، سب کے بگڑی بنا دیجیے، میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائیے، جو پریشان ہیں ذکر کی برکت سے سب کی پریشانی کو دور فرمائیے، ذکر خیر کی برکت سے رحمت والی بارش نازل فرما دیجیے، ذکر خیر کی برکت سے اپنی رحمت والی بارش نازل فرما دیجیے، بیماریوں کا ہمارے اس مریض سے نام و نشان مٹا دیجیے، اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے ہمارے دلوں میں جو بھی جائز حاجات و رحمان ہیں سب کے ارمان پورے فرما دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى